کون سے ایمان والوں کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے؟ تو پہلی صفت کا ذکر ہوا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کون سے مومن مراد کو پہنچے؟ تو کہا وہ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، وہ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تلاش کیجئے ایسے مومن کو جو نماز میں گڑ گڑاتے ہوں۔ نماز میں تو دن بھر کا حساب ہو جاتا ہے، نماز میں تو بھولی ہوئی چیز کو یاد کر لیتے ہیں، نماز میں تو نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، نماز میں نہ جانے ہاتھ داڑھی کے بالوں سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر نگاہیں آسمان سے لے کر کہاں کہاں گھومتی ہوتی ہیں۔ یہ نماز کی حالت ہے۔ تو دو جہاں کی کامیابی اس طرح ممکن ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز اس طرح سے ادا کریں کہ نماز میں خشوع موجود ہو، گڑ گڑانے کی کیفیت موجود ہو۔ ایک بات کے ذریعے میں سمجھا دوں آپ کو، اگر کوئی بندہ حالت نماز میں چھت دیکھتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے، ویسے دیکھتا ہے، تو قدرت اس بندے کو پکار کر کہتی ہے بندے مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے جسے تو تک رہا ہے، مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے کہ کھڑا ہے میرے سامنے اور تک کسی اور کو رہا ہے۔ وہ کیفیت نماز کے اندر ہماری نہیں رہی جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر کے جائے۔ یہی وجہ ہے مسجد کی ٹوپی لگا کر مسجد میں نماز پڑھے، مسجد میں ٹوپی اتارے، نماز پڑھ کر باہر نکلے اور کوئی لڑکی نکلی تو گھور کر کے دیکھنے لگ گئے، تھوڑی دیر بھی نماز کا اثر ہماری زندگی پر نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ نماز ہم نہیں پڑھتے، ہم تو ایک بوجھ ہے جسے اتار کر چلے جاتے ہیں۔ مراد کو وہ پہنچے جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، گڑ گڑانے کی کیفیت۔ نماز کے اندر خشوع کی کیفیت۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اسے سمجھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندے نے نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے حضور سے ملنے کے لیے پہنچے، اور انہوں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھ کر کے آئے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو۔ گئے، نماز پڑھ کر پھر آئے، پھر سلام کیا حضور کو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر گئے، وہ نماز پڑھے، پھر نماز پڑھ کر کے آئے، سرکار کو انہوں نے سلام کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا پھر نماز پڑھو۔ تو اب وہ عرض کرنے لگتے ہیں سرکار نماز کیسے پڑھوں؟ پڑھ کر ہی تو آ رہے تھے نا، پھر بھی حضور فرما رہے تھے نماز پڑھو، تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ سرکار نماز کیسے پڑھوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع بھی اطمینان سے کرو، رکوع سے جب کھڑے ہو قوما میں آؤ تو پورے کھڑے رہو، اطمینان سے قوما کرو، سجدے میں جاؤ اطمینان سے سجدہ کرو، قاعدے میں بیٹھو تو اطمینان سے، سارے ارکان کو صحیح طور پر اطمینان سے ادا کرو، تب جا کر کے تمہاری نماز مکمل ہوگی۔ ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ ہمارے یہاں تو سپر فاسٹ، اور جتنا جلدی نماز ہو سکے اتنی جلدی پوری کرنے کی ہم فکر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرض تو ادا ہو جائے گا، برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا آپ،
فرض ادا ہو جائے گا، برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر برکتوں کو چاہیے تو نماز میں گڑ گڑانا سیکھو، نماز میں خشوع اختیار کرو، نماز میں احسان والا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان اس کو کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان، یہ احسان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کی ایک نئی قسم بتائی۔ آج تک ہم چور کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا کپڑا چرا لے، مال چرا لے، پیسہ چرا لے، دکان میں لوٹ لے، جیب کاٹ لے، اسی کو چور کہتے ہیں نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور بھی بتایا، جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ وہ چور کون سا ہے؟ تو وہ چور وہ ہے جو نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، بس وہ ٹھونگے مارنے والی پوزیشن، یوں سجدے میں گیا یوں اٹھا، یوں رکوع میں گیا یوں اٹھا، وہ گویا نماز میں چوری کر رہا ہے۔ اسے سرکار نے چور بتایا، چور۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز پڑھو تو ڈوب جاؤ اپنے مولا کی محبت میں۔ یہ سوچو کہ تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو اور تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ساری دنیا سے کٹ کے اس کی طرف ہو جاؤ، اور جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد اسی کا تصور ہو، اسی کا خیال ہو، اسی کی محبت ہو، اور اسی میں ڈوب کر کے پھر نماز پڑھو۔ تو پھر وہ نماز بے حیائی سے بھی روکے گی، برائی سے بھی روکے گی، اور پھر یہ نماز تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا کرائے گی۔